حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بہت زیادہ دلچسپ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ حضرت طفیل بن عمر قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ عرب کے قابل ذکر شریف اور بہادر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور مہمان نواز ایسے تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہاں مہمانوں کے بہت زیادہ آنے کی وجہ سے ہر وقت گھر کے چولہوں پر کھانے کی دیگیں رکھی ہوتی تھیں جن میں کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ ان کے گھر کے دروازے ہمیشہ مہمانوں کے لیے کھلے رہتے تھے۔ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے، خوف زدہ کو تسلی دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتے۔ ان ساری خوبیوں کے علاوہ وہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، اس لیے انہیں کلام اور شعر میں اچھے برے اور صحیح غلط کی بہت اچھے سے پہچان تھی۔ حضرت طفیل بن عمر اپنے قبیلے کے علاقہ تہامہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا تھا اور قریش مکہ نے ان کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت دین اور حق کی طرف بلا رہے تھے، اور کفار قریش اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ جب حضرت طفیل بن عمر مکہ معظمہ پہنچے تو قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں بہت عزت دی اور کہنے لگے، اے طفیل، تم ہمارے شہر میں آئے ہو، اور وہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر رکھا ہے۔ تم اس چیز کا دھیان رکھنا کہ کہیں وہ تمہیں اپنی باتوں سے تمہارے باپ دادا کے دین سے منحرف نہ کر دے۔ اس کی زبان میں بہت تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی ان باتوں سے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں جدائی کر دیتا ہے۔ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ اپنی باتوں سے تم پر اور تمہاری قوم میں پھوٹ نہ ڈال دے، اس لیے تم ذرا احتیاط سے چلنا۔ حضرت طفیل اپنے قصے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، وہ لوگ مجھے مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں سنا رہے تھے اور اس کے حیران کر دینے والے کارناموں سے مجھے ڈرا رہے تھے، اور میں نے بھی یہ پکا ارادہ کر لیا کہ نہ تو میں اس شخص سے ملوں گا، نہ اس کی کوئی بات سنوں گا، اور نہ ہی اس سے کوئی بات کروں گا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مزید بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام گیا تو میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی بات میرے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، اور ان کی عبادت کا طریقہ ہماری عبادت کے طریقے سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں خوشی سے جھوم اٹھا اور بغیر کسی ارادے کے آہستہ آہستہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوتا گیا تاکہ ان کی زبان سے نکلنے والے کلام کو سن سکوں۔ جب طفیل بن عمر نے کلام سنا اور انہیں کلام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنے دل میں کہا، طفیل، تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے، یعنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ایک سمجھدار عقل مند شاعر ہو، تم اچھائی اور برائی کی بات کو سمجھتے ہو، آخر اس شخص کی باتیں سن لینے میں کیا حرج ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی لگیں تو قبول کر لینا، اور اگر بری ہوں تو انہیں چھوڑ دینا۔ یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور اٹھ کر گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے اور میں بھی ان کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگ مجھے مسلسل آپ سے دور رکھنے کی کوشش میں ہیں اور آپ کے متعلق بہت سی باتیں کہی ہیں، مجھے آپ کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گا، اور اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ کی باتیں سنائیں اور مجھے وہ بہت پسند آئیں۔ آپ اپنا دین مجھے بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طفیل کو دو صورتیں، سورہ اخلاص اور سورہ فلق پڑھ کر سنائیں تو حضرت طفیل بن عمر نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے اس سے پہلے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، اور نہ اس سے بڑھ کر انصاف کی کوئی بات سنی تھی۔ اس کے بعد
طفیل بن عمر نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔